فلسفہ کیا ہے؟ ابھی شروع سے ہی کافی مشکل موضوع ہے، لیکن اس کو میں ممکن انسانی حدود تک، اپنی بشری حدود تک اس کو آسان بنانے کی کوشش کروں گا، یا جو میں سمجھتا ہوں وہ کنوے کرنے کی کوشش کروں گا، یا جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے۔ فلسفے سے زیادہ یہ اہم سوال ہے کہ فلسفہ انسان کے کام کیا آتا ہے اور کون سے محرکات ہیں جو فلسفے کو پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم صبح تاریخ سے دیکھیں تو فلسفے کے جو اجزاء ہیں وہ مذہب، میتھولوجی اور سائنس میں مشترک ہیں۔ سائنس کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ سچائی کی تلاش ہے، فلسفہ بھی سچائی کی تلاش کا دعویٰ کرتا ہے، میتھ بھی اپنے عہد کی سچائی بیان کرتے ہیں، اور مذہب صرف ان کے ویز کا فرق ہے، لیکن سب صداقت کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس لیے ان کے کانٹینٹ آپس میں ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ اس ریپلیسمنٹ کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے حریف بھی بن جاتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ ان میں اگر مشابہت ہے تو ان علوم کے اندر شریکہ بھی پایا جاتا ہے۔ فلسفہ کے بارے میں قدیم زمانے سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حیرت، اس کی نفسیاتی بنیاد حیرت اور ونڈر ہے۔ اس وقت یہ بات درست ہوگی کہ ونڈر ہے، فی زمانہ ونڈر نہیں، کیونکہ آج ونڈر ہونے کی کوئی وجوہات نہیں نظر آ رہی، ٹیکنالوجی نے بہت سے ونڈرز ختم کر دی۔ اب فلسفہ جو ہے وہ تشکیک ہے، انسان کو اپنے وجود پر، خارج پر، ہر چیز پر ایک تشکیک پیدا ہو گئی۔ تو قدیم ڈیفینیشن یا پلیٹو نے جو کہا تھا کہ فلسفہ جو ہے وہ حیرت کی سیٹسفیکشن سے نکلتا ہے، اب اس کو جدید زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے وہ سکیپٹسزم یا تشکیک کی تسلی کے لیے کی وجہ، یا اس کی نفسیاتی بنیاد تشکیک ہے۔ فلسفے کو ڈیفائن کرنا بڑا فرسٹریٹنگ کام ہے، اس میں بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے فلسفے کو ڈیفائن کرنے، اس لیے کئی فلاسفہ نے اس کو ضمناً ڈیفائن کیا ہے، انہوں نے اس کی ڈیفینیشن سے احتراز کیا۔ اس کی ڈیفینیشن گرپ میں نہیں آتی، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ملٹی پرپز اور ملٹی ویریس یا ملٹی فیرس، ملٹی فارم، کئی شکلیں ہیں اس کی، ہائیڈرا کی طرح اس کی کئی فارمز ہیں، تو یہ گرفت میں نہیں آتا کہ کیا ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹرپرائز ہے، ایک ایڈونچر ہے، ایک رومانس بھی ہے ریالٹی کے ساتھ، اور اس کا راستہ جو ہے وہ آرگومنٹیشن ہے، سپیکولیشن ہے، یا اس کا راستہ جو ہے وہ دلائل جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ ایڈونچر ہے فلسفہ جو دلائل کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ اور بعض اس میں فلسفے میں اتنی انکروچمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ دلائل سے پھر وجدان کی طرف بھی آ جاتا ہے، وحدت الوجود کے ایلیمنٹ کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے، مذاہب کو بھی لے لیتا ہے۔ فلسفہ انکروچنگ سبجیکٹ ہے اور انگراسنگ بھی ہے، یہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر سبجیکٹ کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ عمومیت کی ایک انتہا ہے، کسی چیز، کسی تصور کی جو انتہائی عمومیت ہے، یعنی اس سے جرنل، اس سے ایبسٹریکٹ کوئی کانسیپٹ کیا ہی نہ جا سکے، وہ فلسفے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ موسٹ جرنل اور موسٹ ایبسٹریکٹ کی تلاش ہے، یا اس کی ریپرزنٹیشن۔ تو یونانی
فلسفے میں کیوں ماہر ہو گئے؟ اس کی کئی اسپیکولیشن ہیں، کئی قیاس آئی ہیں. ول ڈیورنٹ نے اس کے اور کہا ہے، سینٹ اگسٹن نے اور کہا ہے، اور بہت سے مفکرین نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں. کوئی اینتھروپولوجیکل ہیں، کوئی جیوگرافیکل ہیں، کوئی ایتھنک ہیں کہ وہ نسل ایسی تھی، کچھ ہسٹورک ہیں. ایکسیل ایج تھیوری میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ تمام مذاہب اور تمام بڑے فلسفے ہم اثر ہیں، ایک ہی دور میں پیدا ہوئے ہیں، تقریباً 6-7ویں صدی قبل مسیح. یونانی گھر اور انڈیویجولزم کو بڑے عجیب رنگ میں دیکھتے تھے. وہ ریاست اور گھر میں فرق نہیں کرتے تھے، یعنی ان کا گھر ریاست تھا اور ریاست ان کا گھر تھا. ہمارے جو دوسرے بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں جیسے انڈیا، وہاں پر ریاست اور گھر بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، بلکہ یہاں پر گھر ہی ریاست ہے. گھر سے باہر کوئی ریاست کا کانسیپٹ نہیں سمجھا جاتا. اس لیے ہر آدمی اپنے فیملی کو یا اپنے گھرانے کو ہی سمجھتا ہے کہ یہی میری سرگرمیوں کا مرکز ہے. یونانیوں میں ایسا نہیں تھا، وہ اپنے گھر سے زیادہ ریاست کے معاملات میں بڑے شریک ہوتے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی جغرافیائی جو حد بندیاں تھیں، ان کی پہاڑوں اور پانی نے ان کو اتنے بیریئرز اور اتنی آزادیاں دی ہوئی تھیں کہ وہی فلسفہ پنپ سکتا تھا. یعنی جغرافیکل ڈٹرمنیشن بھی اس میں ایلیمنٹ ہے اس کے. دوسرا یہ کہ وہ ایک ٹریڈ روٹ تھا قدیم زمانے کا. جو میڈیٹرینین اوشن ہے وہ ایک بہت بڑا مرکز تھا جس پہ فونیشینز بہت عرصے سے قابض تھے، اور یونانی بھی اس پہ قابض ہو گئے. پھر یونانیوں کے اندر جو مظاہرات فطرت تھے وہ بڑے حسین تھے، اس لیے ان کے اندر فطرت کا خوف کی بجائے فطرت سے پیار اور فطرت کی تسخیر کی طرف وہ چلے گئے. وہ سمندر سے دہشت زدہ نہیں ہوئے. جبکہ انڈیا میں یوں تھا کہ بحری سفر ممنوع تھا بلکہ منحوس تھا. یہ لوگ بحری سفر سے بہت ڈرتے تھے. یہ دروں مرکز تھے، وہ بیروں مرکز تھے. وہ اپنے مرکز سے ہمیشہ باہر کی جانب جاتے ہیں. اب دیکھیں گریکس جو ہیں ٹرائی کی طرف گئے ہیں، تو یہ کس طرح ہے ٹرائی کہ وہ ایشیا پر کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تیسرا یہ کہ یونانی جو تھی کہ میلٹنگ پاٹ بن گیا تھا. مختلف اقوام کی فرمنٹیشن وہاں پر ہوئی، تو اس کے نتیجے میں تشکیک پیدا ہونا لازمی تھا. ونڈر کے بعد تشکیک پیدا ہو گئی، اور جو سوفسٹ تھے ان میں تشکیک اپنے عروج پر، بلکہ پائرو تک تو تشکیک انتہا تک پہنچ گئی تھی. تو سی ایم جارڈ صحیح کہتے ہیں، سی ایم جارڈ کے فلسفے کے جتنے بھی امکان تھے، جتنے بھی سوالات تھے، ان پر یونانی اپن حرف آخر ادا کر چکے ہیں. یونانیوں سے آگے جانا فلسفے میں ناممکن ہے. وجودیت کا رنگ بھی آپ کو وہیں نظر آئے گا ان میں. تو آپ کسی بھی علم کو شروع کر لیں تو اس کے کونے پہ، اس کے آغاز پہ کوئی یونانی نظر آئے گا. تو فلسفے کے بنیادی جو ایلیمنٹ ہیں یا بنیادی جو تحریکیں ہیں وہ مائنڈ باڈی سے ہی چلتی ہیں، کہ ذہن پہلے تھا کہ مادہ پہلے تھا. اور بھی اس کے ذیلی اور ضمنی سوال ہیں. تقدیر کیا ہے؟ انسان آزاد کتنا ہے؟ انسان کی مسرت کیا ہے؟ ہیپینس کس کو کہتے ہیں؟ سعادت اور خیر کیا ہے؟ اچھی حکومت کیا ہے؟ اچھائی خود کیا ہے؟ حسن کیا ہے؟ یہ تمام بنیادی سوال جو ہیں فلسفہ ہی اٹھاتا ہے. تو فلسفہ پہ میں جو اپنے لفظوں میں یہی کہوں گا کہ فلسفہ ایک انٹرپرائز ہے، ایک ایڈونچر ہے حقیقت تک پہنچنے کا. لیکن جدید زمانے میں حقیقت تو خود ایک
آبجیکشنیبل چیز بن گئی کہ حقیقت نام کی کوئی چیز بھی ہے کہ یہ انسان کی خود ساختہ یا ہیومن کنسٹرکٹ ہے، یا انسان نے اس کو ایک بنا لیا ہوا ہے، انسان کا ہی پیدا کردہ تصور ہے۔ اور حیرت والی بات ہے کہ ایک مورخ نے کہا کہ انسان اپنے بنائے ہوئے تصورات میں خود کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ یونانی فلسفہ سے ہم آغاز کریں گے کہ اس کے کیا اجزاء تھے، کیا محرکات تھے، اور یہ جو کچھ چند معروضات تھیں فلسفہ کیا ہے اس کے بارے میں، اور اس کو میں آگے کنٹینیو رکھوں گا، فلسفہ کیا ہے اور کیسے پھیلتا ہے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe to my YouTube channel and press the bell.